الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. محترم سامعین، اسلام کی تعلیمات میں عدل و انصاف کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. جمعہ کے خطبے میں ہر جمعہ کو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. محترم حضرات، انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، ان کی بعثت اور رسالت کے مقصد میں ایک اہم مقصد عدل و انصاف کو قائم کرنا شامل تھا. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو واضح احکامات دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور شریعت کا میزان اور ترازو ان کو دیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. اور اسی بات کو اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں اس انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بنو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس قدر مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف کے راستے سے پھر جاؤ. اعدلوا هو اقرب للتقوی. انصاف قائم کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے. محترم حضرات، ہمارے سماج میں دینداری اور تقوی کے بہت سارے پیمانے اور معیار قائم کر لیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں غور کریں تو عدل و انصاف یہ تقوی کا، پرہیزگاری کا اور دینداری کا بہت اونچا معیار ہے، بہت اعلیٰ معیار ہے جو قرآن نے ہم کو دیا ہے. ہمیں اس پیمانے پر اپنے آپ کو ناپنے اور جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں عدل و انصاف کو کس قدر قائم کرتے ہیں. محترم حضرات، قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں، بہت ساری آیتوں میں عدل و انصاف کی تاکید آئی ہے. ان تمام کو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. سورہ حجرات کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات آگے بڑھاؤں گا. سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مومنوں کے، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان تم صلح کراؤ. اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کر رہا ہو تو زیادتی کرنے والے گروہ سے تم لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. اور اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے تو تم ان کے درمیان فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو تم ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے، اس کا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عدل و انصاف کو ہم بے لاگ طریقے سے قائم کریں. قرآن مجید میں ہمیں ہدایت دی گئی کہ ہم اگرچہ انصاف قائم کرنے کے نتیجے میں ہمارا ذاتی نقصان ہو رہا ہو، ہمارے ماں باپ کا نقصان ہو رہا ہو، ہمارے قریبی رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہو، پھر بھی ہم انصاف کو قائم کریں. سورہ بقرہ میں، سورہ نساء آیت نمبر 135 میں، جس کا حوالہ میں نے ابھی آپ کو پہلے دیا تھا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ انصاف کو قائم کرو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اگرچہ اس کی زد تمہاری ذات پر پڑے، اوِّ الْوَالِدَيْنِ، یا ماں باپ پر پڑے، وَالْأَقْرَبِينَ، یا رشتہ داروں پر پڑے. وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. اگر کوئی مالدار ہے یا غریب ہے تو اللہ اس کے حال سے باخبر ہے. یعنی مالداروں کی طرفداری میں بھی ناانصافی نہیں کرنا ہے اور نہ غریب کی ہمدردی میں ہمیں ناانصافی کرنا ہے. ہر حال میں انصاف کا دامن ہمیں تھامے رہنا ہے. بلکہ کسی قوم سے اگر دشمنی ہے
تو اس دشمنی کے نتیجے میں بھی ہم ناانصافی نہیں کر سکتے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، ہر حال میں انصاف کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر طریقہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنے گھر سے انصاف کی شروعات کرنا ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں بال بچوں کے درمیان، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ کچھ لوگ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بال بچوں کو کوئی تحفہ تحائف دیتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ ان کے والد بشیر نے نعمان کو ایک غلام ہدیہ اور تحفے میں دیا، تو ان کے والد کو احساس ہوا کہ شاید ہمارا یہ عمل درست ہو یا درست نہ ہو، تو اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے اس لڑکے کو ایک غلام تحفے میں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب لڑکوں کو، ساری اولاد کو تم نے ایک غلام دیا ہے تحفے میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اولاد کے درمیان بھی انصاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ محترم حضرات، یہ بات عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جہیز دینا درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ آئیڈیل اسلام کو چھوڑ کر آپ اپنے سماج کے رسم و رواج کے مطابق چلتے ہوئے اپنی لڑکیوں کو جہیز دیتے ہیں، تحفہ تحائف دیتے ہیں، تو اس میں بھی انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے لڑکیوں کو جو زیورات دیے جاتے ہیں اس میں انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک لڑکی کو آپ نے زیادہ زیور دے دیا، کسی کو کم زیور دیا، کسی کو زیادہ تحفہ تحائف دیا، کسی کو کم دیا، یہ چیز بھی اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بال بچوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہر زمانے میں سماج کے جو غریب اور محروم طبقات ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا رہا ہے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم، غلاموں کے ساتھ ظلم، عورتوں کے ساتھ ظلم۔ ہمیں ان کے حقوق کی لڑائی لڑنا ہے۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ یتیموں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلمن کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اگر ہمارے سماج میں یتیموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا بھی یہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ محترم حضرات، ہمارے سماج میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو تمام حقوق دیے، لیکن ہمارا مسلم سماج وہ حقوق عورتوں کو نہیں دے رہا ہے، چاہے وہ مہر کا حق ہو، چاہے وہ وراثت کا حق ہو۔ یہ تمام حقوق جس کی طرف قرآن نے ہماری توجہ مبذول کرائی، لیکن مسلم سماج وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو ان کا حق مہر نہیں دیا جا رہا۔ جب نکاح کی مجلس قائم ہوتی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو ان کا مہر ادھار رکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام ہی مہر دین رکھ دیا گیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ادھار جو ہے مہر نہیں رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کی زوجیت میں دے دوں، آپ کے نکاح میں دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے اپنا سوال 3 بار دہرایا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میرا نکاح اس سے کرا دیجئے۔ آپ نے کہا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ صحابی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر میں سے کچھ تلاش کر کے لاؤ۔ وہ صاحب گئے اور گھر میں تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر آئے، کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ۔ وہ آئے اور کہا کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کیا تم کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کو زبانی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ جاؤ، میں تعلیم قرآن کے عوض میں تمہارا نکاح کراتا ہوں، تم اپنی بیوی کو قرآن کی تعلیم دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہاں ادھار ان کا جو ہے عقد کر دیتے، مہر ادھار رکھ دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار نہیں رکھا، بلکہ تعلیم قرآن کے بدلے ان کا نکاح کیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مہر کو ادھار نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن نے جہاں مردوں کے لیے کو وراثت کا حق دیا ہے، وہیں عورتوں کو وراثت کا حق دیا ہے۔ بہت واضح انداز میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جس طرح وراثت میں ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا حق ہے، لڑکوں کا حق ہے، اسی طرح ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں عورتوں کا حق ہے۔ لیکن آج ہم غور کریں، کیا ہمارا سماج عورتوں کو وراثت میں حق دے رہا ہے؟ بلکہ الٹا عورتوں کے اوپر تلک، جہیز، استقبال بارات اور بہت سارے غیر اسلامی اور ظالمانہ رسم و رواج کا بوجھ ان پر کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں اور عورتوں کی شادی مشکل ہو گئی ہے، ان کی عمریں کافی لمبی ہوتی جاتی ہیں اور ان کا وقت پر نکاح نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سماج کے اندر جو مظلوم طبقات ہیں ان کے حق کی لڑائی ہم لڑیں اور ان کو انصاف دلانے کی کوشش کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ انصاف کا دائرہ گھر سے لے کے پارلیمنٹ تک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے کسی شعبے میں کچھ اختیارات دیے ہیں، حکومت اور اقتدار میں کچھ حصہ دیا ہے، تو عدل و انصاف کو قائم کرنے کا وہ سنہرا موقع ہے۔ اگر آپ اپنے گاؤں کے پردھان یا مکھیا ہیں، اپنے گاؤں کے سرپنچ ہیں، آپ وہاں پہ انصاف قائم کریں۔ اگر آپ اپنے بلاک میں، ضلع میں یا اپنی ریاست میں یا اپنے ملک میں کسی بھی عہدے اور منصب پر فائز ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس عہدے کے ذریعے سے انصاف کو قائم کریں۔ اگر آپ سربراہ مملکت ہیں تو آپ اس پیمانے پر انصاف کو قائم کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اور وہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہاں 7 طرح کے لوگوں کو اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آپ جانتے ہیں وہاں سب سے پہلے نمبر پہ کون شخص اللہ کے سائے میں ہوگا؟ حدیث شریف میں واضح انداز میں بتایا گیا ہے، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمراں، وہ شخص جس کو اللہ نے مملکت کا سربراہ بنایا، حکومت میں حصہ دیا اور اس نے وہاں انصاف قائم کیا، اللہ کے حکم کو قائم کیا، تو اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اس کے خلاف جو شخص قوم و ملت کا غدار ہے، قوم و ملت کے ساتھ ظلم و ناانصافی کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل غادر لواء یوم القیامہ یرفع بقدر غدرہ، ہر غداری کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے سرین پر ایک جھنڈا باندھا جائے گا جو اس کی غداری کے بقدر اونچا کیا جائے گا۔ اور ولا اعظم غدرا من امیر عامۃ، اور سب سے بڑی غداری اس شخص کی ہے جو عوام کا سربراہ ہو، ان کا پیشوا ہو۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کو قائم کریں گے، انصاف کے علمبردار بنیں گے، مظلوم اور محروم طبقات کو انصاف دلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔